بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں. پیشے کے حوالے سے ڈاکٹر ہیں, پلاسٹک سرجن ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا دل دھڑکتا ہے. پاکستان کے ساتھ اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ رہتے برطانیہ میں مقیم ہیں. سیاسی حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں, سماجی حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیسہ تو شاید کہیں اور سے کما رہے ہوں لیکن ان کا دل کہیں اور لگا رہتا ہے. تو اسلم صاحب آج ہمارے پاس اسٹوڈیو موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مشکور ہوں میں. بڑی نوازش آپ کی, آپ آئے یہاں پہ. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں. جی. آپ نے ایک بڑا عرصہ زندگی کا پاکستان میں گزارا, پڑھا لکھا یہاں پہ, یو کے میں ایک عرصے سے مقیم ہیں. جی. کبھی میں آپ سے اگر اس طرح بات کروں کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپ کو ڈاکٹر اسلم اظہر ملتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے, کیا باتیں کریں گے ان کے ساتھ, کیا کہیں گے انہیں؟ اٹس انٹرسٹنگ کوشچن. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی سالگرہ ہوتی ہے نا تو اس کا وہ دن ریفلیکشن کا دن ہوتا ہے. صحیح, بالکل. ہاں, میں نے اس معاہدے کے تحت, اس اصول کے تحت آج سے کوئی 10-15 سال پہلے سالگرہ منانا چھوڑ دی. مطلب ظاہر ہے ایک عمر گزرتی ہے تو ویسے بھی سالگرہ نہیں مناتا. لیکن یہ جب کووڈ خاص طور پہ آیا, اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, تو میں ذرا ایک ایجنگ کی ریسرچ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہو گیا. اچھا. ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سرجن اینڈ آل دیٹ. تو اس میں میری اپنی میری جو ایک انٹرسٹ ہے, اس میں کچھ چیزیں اس کے باہر, میڈیسن کی باہر سائنس میں, اس میں کوانٹم فزکس کا انٹرسٹ ہے میرا کافی. سو کوانٹم فزکس ہے جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اسپرچویلٹی کے ساتھ بڑا ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک تھیوری, بیسکلی ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے ریالٹی کی, کہ آپ ریالٹی اپنی مائنڈ سے کریٹ کرتے ہیں. اور ریالٹی وہی ہوتی ہے جس کو آپ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ مینیفیسٹیشن کا کانسیپٹ ہے وہ ویسٹ کے اندر کافی بڑھ گیا ہے, اور اس بارے میں مختلف باتیں بھی کی جاتی ہیں. میں نے اپنی پریکٹس میں بھی چند چیزیں نوٹ کی ہیں اس کے بارے میں, ویسے آپ کو میں بتاتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر سال بندہ اپنی سالگرہ مناتا ہے, کہتا ہے یار اب میں 30 سال کا ہو گیا, میں 40 کا ہو گیا, اب میں 50 کا ہو گیا, تو جو آپ کی باہر کی سوسائٹی اور معاشرہ ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, اس کی توقع ہوتی ہے. جیسے آپ پاکستان میں ہم فکر نہیں بولتے یار اب اللہ اللہ کرو, ٹانگی قبر میں سر کے بال سفید ہو گئے, محاورے بھی ہیں, بوڑھی بوڑھی لال لگام. ایگزیکٹلی. تو آپ کا جو معاشرہ آپ سے توقع کرتا ہے, اگر آپ وہ نہ بھی چاہتے ہو تو آپ اس توقع کو, کیونکہ ہیومن بینگز کی جو بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وی ہیو اے کانسٹنٹ ڈیزائر ٹو اسٹینڈ آؤٹ, کہ ہماری مسلسل خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک منفرد نظر آئیں. لیکن ہماری ایک اٹرنل نیڈ بھی ہے, ایک ازلی ضرورت ہے ہماری کہ ہم باقی انسانوں کے ساتھ بلینڈ ان کر جائیں اور ان کے ساتھ ایک لگیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ بلینڈ ان ہونے کے لیے آپ پھر خواہ مخواہ ان جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں, جو دباؤ آتا ہے آپ کو, اس سے کنفارمٹی کرتے ہیں. صحیح. اور دیٹ وے یو اسٹارٹ تھنکنگ لائک دیٹ ایز ویل. آپ کی سوچ بھی بدل جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں یار میں خود, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں یار میں 50 سال کا ہو گیا ہوں. یعنی بندہ سوچے یار میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, میں نے آج تک یہ اچیو نہیں کیا. یار میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, میں یہ کام نہ کروں. مثلاً فار ایگزامپل 50 سال کی عمر میں اگر آپ کا دل چاہے کہ یار ایک میرے گھر کے باہر لان میں ایک میں ٹریمپولین لگاؤں, ٹھیک ہے, اور ٹریمپولین پہ آپ جمپ کرتے ہیں اوپر نیچے, ٹھیک ہے. اب جمپ کرنا اوپر نیچے نہ اخلاقی لحاظ سے برا ہے بلکہ صحت کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا یار کیا بچوں والی ایکٹیویٹی ہے, کتنا انمیچور آدمی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان سے پھر اگر آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے بچے جب آپ کرنا چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفسیاتی طور پہ اپنی ایج, اپنی عمر کو بدل لیتے ہیں. تو یہ اس وقت میں یہ مطلب ایک تھیوریٹیکلی ایک ماڈل سا میں نے ڈیولپ کیا کہ اگر ہم اپنی سالگرہ منانا چھوڑ دیں اور ہم یہ ریمائنڈر ہی چھوڑ دیں کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرح ہیں. کیونکہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں, اور یہ آپ کو جو مغرب کے مصروف معاشرے ہیں
صحیح. اس کے اندر آپ کو زندگی میں بہت ملتا ہے. آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ یار سال اڑ گیا, مہینہ اڑ گیا. وائی؟ کیونکہ آپ جو وقت کا مسلسل ایک فلو ہے, اس کا بہاؤ ہے, اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں. صحیح. اس کو سال میں تقسیم کرتے ہیں, مہینے میں تقسیم کرتے ہیں, اس کو ہفتے میں تقسیم کرتے ہیں, دنوں میں تقسیم کرتے ہیں, پھر صبح 9 to 5 9 to 6 جاب میں تقسیم کرتے ہیں, آج روز کے روز. تو آپ کی جو وہ روز کا روز بہاؤ ہوتا ہے, اس کے اندر آپ وقت کو چونکہ اتنے مختصر ٹکڑوں میں محسوس کرتے ہیں. کیونکہ وقت کے بارے میں بھی دو تھیوریز ہیں. ایک یہ ہے کہ وقت ایک ایکسٹرنل ریالٹی ہے صحیح, اور وہ فلو کرتی ہے, اور ایک یہ ہے کہ نہیں, یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک فلو ہے جو انسان محسوس کرتا ہے, جو تغیر کے ساتھ آتا ہے. تو مثلا میں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ایک دفعہ سوچا کہ اگر آپ ایک بڑے فیلڈ میں بیٹھیں جہاں پہ سورج نکلا ہوا ہے, ہوا چل رہی ہے, موسم بڑا مرطوب قسم کا ہے, اچھا موسم ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, اور آپ بالکل سکون سے مزے لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اس کو, اور آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہ پڑے, اور باقی جو ماحول ہے آپ کے گرد وہ اس میں کوئی تغیر نہ ہو, کوئی تبدیلی نہ ہو, تو آپ کو وقت کے بہاؤ کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ وقت کے بہاؤ کا صرف آپ کو انٹرنل تھاٹ, اپنی کانشیسنس, اپنے شعور سے پتہ لگ سکتا ہے اگر ایکسٹرنل تبدیلی بند ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا بہاؤ اگر کمپلیٹلی انٹرنل نہیں ہے تو کسی حد تک انٹرنل ضرور ہے. صحیح. جب آپ سوسائٹی کے پریشر سے اس بہاؤ کو فیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو کنفارم کرتے ہیں, تو آپ اپنی جو بایولوجیکل ایج ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. صحیح. اب وہ جو ایجنگ ہے, مثلا آپ کے 50 سال گزر گئے آپ کی ایک مطلب زندہ حیوان کے طور پہ اگر ہم دیکھا جائے, تو ایک 50 سال آپ کے گزر گئے, آپ ایک جاندار ہیں, آپ کے 50 سال گزر گئے. سو واٹ, گزر گئے 50 سال. دیکھیں نا, ہاتھی کے 100 سال گزرتے ہیں, ہاتھیوں کا ویسے بھی ایک سوشل سرکل ہوتا ہے, لیکن کچھوے کے 100 سال گزرتے ہیں. سو واٹ, ہمارا خیال ہے کچھوا بیٹھ کے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ یار میں ایسا کام نہ کروں گا جو دوسرے کچھوے نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے. تو نفسیاتی طور پہ چونکہ انسان کی زیادہ تر زندگی نفسیات کے اندر ہوتی ہے, آپ کے ذہن کے اندر ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کو آج میں کہوں کہ آپ مجھے یہ پروو کیجئے کہ یہ ریالٹی ہے, یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ مجھے کہیں گے یار کیسے, میں یہ سوال کئی لوگوں سے کر چکا ہوں, آپ کو عموماً جواب یہ ہوگا یار میں اس کو ٹچ کرتا ہوں, میں آنکھوں سے اپنی دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, چکھ رہا ہوں. لیکن جو بھی فیلنگ آ رہی ہے وہ آپ کے دماغ میں جا رہی ہے, اور دماغ اس کی ایک تصویر بنا کے آپ کے شعور میں داخل کر رہا ہے, یا وہ میری عادتوں کے ساتھ ہے. جیسے چائے جو ہے جی, وہ اگر میٹھی نہیں ہوگی تو میں کہوں گا یار یہ کیا چیز ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے برین ہے جو اس کے اندر ایک اسٹیمولیشن ہو رہی ہو اور پکچر بن رہی ہو, اور باہر سے کوئی بھی ریالٹی نہ ہو. تو ریالٹی ساری ایگزسٹ ہی آپ کے مائنڈ میں کرتی ہے. اس کا مطلب ہے نفسیات کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے, جس کے بھی ہم سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز اگر آپ دیکھیں, کہ جو غلام ہوتا ہے, غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہر وقت غلاموں کو باندھا جاتا تھا؟ نہیں. غلام خدمت بھی کرتے تھے, غلام کھانے بھی بناتے تھے آقاؤں کے, غلام ان کی شیو تک کرتے تھے, بڑے وفادار ہو کے رہتے تھے, لیکن آقا کے غلام رہتے تھے کیونکہ انہوں نے نفسیاتی طور پہ تسلیم کر لیا ہوا تھا. ایک کوئنٹن ٹیرنٹینو ایک بڑے مشہور امریکن ڈائریکٹر ہیں, ان کی ذرا انیوژل قسم کی موویز ہوتی ہیں. ان کی ایک مووی ہے جینگو انچینڈ, بڑی وائلنٹ موویز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کی, لیکن ہوتی بڑی منفرد ہے, سٹائل بڑا مطلب ہے. اس میں ایک اس مووی کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جو گورا مالک ہے امریکہ میں, دکھاتے ہیں غلامی کے دور کی کہانی. وہ اس کالے بندے کو کہتا ہے کہ اس بندے کو کہتا ہے دوسرے بندے کو, کریکٹر کو, کہ میرا باپ کا جو غلام ہے وہ 50 سال تک میرے باپ کی شیو کرتا رہا, اور اس طرح اس کا یہاں ہوتا تھا. وہ چاہتا تھا, اور وہ چاہتا تو وہ 1 سیکنڈ میں میرے باپ کو مار سکتا تھا, لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پہ اس کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. وہ اپنے آپ کو اتنا لاچار اور بے بس پاتا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ کی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا. جس طرح اب اس کی ایک اور مثال ہے, ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر یار ہم مغرب کے ذہنی غلام ہیں. دیکھیں نا ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں, اگر آپ زیادہ کھل کے بات کریں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تلوے چاٹتے ہیں, لیکن اگر اس حد تک نہ جائیں تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کی ہر بات کی
بجا لاتے ہیں. یعنی اس حد تک بعض دفعہ کہ آپ کہتے ہیں یار شاید یہ باہر کا وائسرائے بیٹھا ہوا ہے جو براؤن وائسرائے ہے جو ان کا حکم بجا لا رہا ہے. تو جب ایسے ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ کسی کی سپریورٹی کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں اور لازمی ہے وہ کوئی علمی بنیادوں پر ہوگی, عقلی بنیادوں پر ہوگی یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوگی. اچھا آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, میں اصل میں اس سے پھنسا ہوا تھا, میں نے کہا آپ سوال کو جواب مکمل کریں. تو میں یہ مکمل کرنا اس بات کو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اس ٹائم کے فلو سے آزاد کر کے سوسائٹی کے اس سے آزاد کر لیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایجنگ کو روک سکتے ہیں, ریورس کر سکتے ہیں. مطلب اس خوف سے میں اپنے آپ کو آزاد کر لوں کہ میری عمر کتنی ہے, ہاں میں نے کھانا پینا کیا ہے, اور میں اس عمر میں توقع کرتا ہوں میرے کندھوں میں درد ہوگا, میری کمر میں درد ہوگا, میرے جوڑوں میں درد ہوگا, یا میں توقع کرتا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس سے آزاد کر لیں, تو میں نے اس وقت 7-8 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ بالکل بند کر دینی ہے, سالگرہ بھی بند کر دینی ہے, بلکہ صرف اس وقت کبھی کو اس سال بھی صرف میری والدہ بعد وہ یاد کرواتی ہیں, ان سے میں ناراض خفا ہوتا ہوں کہ یہ والدہ آپ مجھے مت یاد کروایا کریں. کیونکہ میں نے کہا کہ اب تجربہ ہی کر رہا ہے تو انسان اپنے اوپر تجربہ کر رہا ہے. ایسے ہی ہے بالکل, کہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں. کیونکہ جو اینٹی ایجنگ کا فیل ہے, جسٹ ٹو کمپلیٹ آنسر, اس میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے, اس میں 3 ایلیمنٹ ہیں مین. ایک یہ ہے کہ کیا ایج کو روکا جا سکتا ہے, صحیح, یا سلو کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہے کیا ایج کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ کیسی رہتی ہے. تو جہاں تک ایج کو ریورس کرنا ہے وہاں تک تو ہماری ریسرچ نہیں پہنچی ابھی تک, لیکن جو عمر رسیدہ ہونے کا پروسیس ہے اس کو سلو کرنا, کسی حد تک ریورس کرنا, اور اس سے بھی زیادہ لازمی ہے کہ ڈزنٹ میٹر کتنی عمر ہو, آپ آخری دن تک ہیلدی رہیں اپنی لائف کے. یہ 2 جن پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے, کافی پروف بھی کیا جا چکا ہے ان چیزوں کو. اس کے بارے میں دوائیاں, سپلیمنٹیشنز, پروٹوکولز, ٹریٹمنٹس کے وہ بن بھی رہے ہیں, لوگ بنا بھی رہے ہیں. میں نے خود بھی کچھ بنائے اس معاملے میں. جی, یہ تو پھر آپ سے ہم پوچھیں گے آخر میں, بہت ہی عام بات آپ کر رہے ہیں. اچھا, جو آپ نے ایک بات کہی, آپ نے کہا یہ جو حقیقت ہے, ریئلٹی, یہ اصل میں آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, آپ کا دماغ کریٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے آڈینس کی بور نہ ہو جائیں, بہت ہی فلسفیانہ قسم کی گفتگو شروع ہو گئی ہے, لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حقیقت کو ہم داخل میں دیکھیں یا خارج میں دیکھیں. کیونکہ میں جو متاثر ہوتا ہوں ہمیشہ, مطلب میں سے مراد ہم جتنے بھی لوگ ہیں تو ہم خارج سے ہوتے ہیں. بالکل, یعنی جو حقیقتیں ہیں وہ جا بجا بکھری پڑی ہیں, تو انہیں میں قبول کرتا ہوں لیکن میرا من نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے میرے دماغ کے اندر اور میرے دل کے اندر ایک کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے. میرا دماغ چاہتا نہیں ہے, میرا دل اور چاہتا ہے, دماغ اور چاہتا ہے. میں باہر کی لڑائی تو بعد میں لڑوں گا نا, پہلے تو میں اپنے اندر لڑوں گا. لڑائی ہوتی ہی اندر ہے. بالکل صحیح. اور اصل میں انسان کی ساری جو اسٹرگل ہے, ساری کوشش ہے, وہ اپنے نفس کے اگینسٹ ہی ہوتی ہے. صحیح, بالکل. اور سب سے بگیسٹ اسٹرگل بھی یہی ہے. اور یہ ایک ایسی حکمت ہے جس کو انسان نے صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے پہچانا ہوا ہے. صحیح. آپ دنیا میں کسی جگہ کی جو لوک کہانیاں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو یہ کہ جگہ بجا بکھری بھی ملے گی کہ انسان کی جو اصل کوشش, اصل اسٹرگل, اصل لڑائی یا اصل اس کا مطمع نظر ہے وہ اس کا اپنا نفس اور اپنی ذات اور اپنے اندر کی امپروومنٹ ہے. اور آپ اگر اس کو اسلامک کانٹیکسٹ میں یا قرآنک کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو قرآن میں جگہ جگہ نفس کی بات آئی ہے کہ ہم کسی نفس پہ اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے, ہر نفس اپنی ذمہ داری خود لیتا ہے, ہر نفس کا انڈیویجول احتساب ہے. اب تو ہم نے بہت سے مفروضے اور بہت سی باتیں اور ریچولز بنا لیے ہیں اسلام کے ارد گرد, اور جی ہم پتہ نہیں بخشے جائیں گے, ہم جنت میں چلے جائیں گے, باقی ساری دنیا ادھر ادھر چلی جائے گی. لیکن ان ریئلٹی قرآن کی یہ ہے کہ قرآن کی ریئلٹی میں ہے کہ بھئی ہر کسی کے عمل کا حساب اس کے سامنے ہوگا. صحیح. انڈیویجولی اس کے نفس کا. صحیح. اور سارا جو صاحب کا حساب زیادہ تر تو بیس کرتا ہے آپ کے اعمال پہ. اور آپ کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی خواہش ہوتی ہے نا, آپ کی خواہش اچھی بھی ہوتی ہے, آپ کی خواہش بری بھی ہوتی ہے, اخلاقی ہو سکتی ہے, غیر مختلف معیارات کے تحت
جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سچائی بھی ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے. ایسے ہی ہاں ایسے ہی ایک ایبسولوٹ ٹروتھ کا ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں میرا سچ اور ہے, اس کے پس منظر کچھ اور ہیں, کچھ واقعات حادثات ہیں جس کی بنیاد پر میں نے وہ سچ کریٹ کیا ہے. جیسے آپ نے کہا ریئلٹی اس کو کریٹ تسلیم بھی کرنا چاہیے آپ کو دوسرے انسان کو, کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ نظر بھی تو ہوتا ہے نا, ایسے ہی جس سے وہ گرو اپ ہوتا ہے, جو اس کا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے, جس کے اندر وہ دیکھتا ہے. کیونکہ اسی لحاظ سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو سوشیوپیتھس یا سائیکوپیتھس ملتے ہیں جو بڑے بڑے جرائم بھی کرتے ہیں انسانوں کے خلاف, لیکن اس میں ان کو تسکین ملتی ہے, اس میں ان کو مزہ آتا ہے. لیکن چونکہ وہ ہیومن بینگز کو ان جنرل تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو سائیکوپیتھ یا سوشیوپیتھ کہتے ہیں, لیکن ان کی اپنی ریئلٹی میں وہ عام انسان ہوتے ہیں. صحیح. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب خود بھی ایک ماہر تعلیم تھے, جی, تو آپ کی زندگی پر ماہر تعلیم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح شام آپ ان کی نگرانی میں, تو کیا فرق پڑتا ہے گھر میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہو جو آپ کو صبح شام دیکھ رہا ہو؟ کوئی خاص چیز آپ کے والد صاحب کی جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ہاں نہیں بالکل, بہت سی خاص چیزیں میرے والد صاحب کی. میری زندگی میں جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وہ میں اپنے والد صاحب کو بھی ذکر کروں گا اور ایک استاد صاحب کو بھی ذکر کروں گا. دو باتیں جو مجھے اپنے والد صاحب کی ہیں جون سی نے, جو میرا خیال ہے کہ ان کا سب سے زیادہ ڈیپ انفلوئنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں تقریباً 14 یا 15 سال کا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ایسے بات چیت چل رہی کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی چیز غلط ہے, صحیح ہے, اچھی نہیں ہے یا وہ صحیح ہے؟ تو آپ کو پتہ 14-15 سال کا بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو سارا علم ہے. ہاں یہ بالکل. تو میں نے ان کے سامنے اپنا کو فلسفہ بگاڑنے کی کوشش کی, کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی, تو لیکن مجھے خود بھی احساس ہو گیا کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا, آپ اپنے اندر جھانکیں. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر رکھا ہے, اور وہ ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی اخلاقی کمپس کے تحت آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر تمہارا ضمیر تمہیں کہے کہ تم غلط کر رہے ہو, چاہے تمہارا دل بھی چاہے, چاہے تمہارا دماغ بھی چاہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی ہوگا. اور اوبیسلی ان اے وے اب خود بحیثیت باپ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ ایز اے والد وہ اپنے بچے کو کیا تربیت دے رہے تھے, کیا مورل کمپس دے رہے تھے. تو ایک ان کی یہ بات ہے جو ان سی اٹ ہیز دا ڈیپسٹ چینج کیا جی زندگی کو دیکھنے کا پیمانہ جو ہے بدلا سارا. اور دوسری ایک چیز, چونکہ وہ ماہر تعلیم تھے, ان کے ہزاروں شاگرد تھے لٹرلی, بلکہ ہم نے ان کا جب 2 سال پہلے وہ رحلت فرما گئے تو ان کا ہم نے ایک چھوٹا سا کتبہ بنوایا, کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے یار میں جہاں فوت ہوں مجھے وہیں دفن کر دینا, اللہ کی زمین ہوتی ہے ساری. اس میں ان کے ایک شاگرد نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا ہم نے وہ لکھوا دیا. تو ہمیں احساس ہوا ان کے فوت ہونے کے بعد کہ ان کے کتنے شاگرد تھے, کتنے لوگوں نے ہم سے اظہار ہمدردی کیا, اظہار تعزیت کیا. اور مجھے اس وقت تک اندازہ ہی نہیں تھا اپنے باپ کے اس پہلو کا, مطلب پتہ تھا کہ ظاہر اتنے سارے تعلیم تھے, لیکن ہاؤ پیپل فیلٹ. اور مجھے لگا کہ وہ کتنے لوگوں میں زندہ ہے. اسکول ٹیچر تھے کیا؟ جی اسکول ٹیچر نہیں, وہ یونیورسٹی ازاشمی یونیورسٹی کے ایک بانیوں میں سے تھے, تو ریٹائر اور ڈین کے طور پہ ہوئے. تو وہ پہلے پروفیسر رہے, پھر پرنسپل رہے, تو اس کے بعد پھر اس زمانے میں لوگ بھی چونکہ امپیکٹ ہوتا ہے. ہاں, اور یہ 50s کی بات ہے جب لوگ بھی کم تھے, تو اس وقت وہ 3-3 4-4 سبجیکٹس پڑھاتے تھے. پھر پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے, ایگزامنر بھی رہے, کیونکہ لوگ اس وقت محدودے ہوتے تھے تو پڑھانے والے ہوتے. تو ان کی دوسری جو بات تھی جس کو اب میں نے لیٹلی آ کے ریئلائز کیا, وہ یہ تھا کہ جب ہمارے بچے پیدا ہوئے نا, میرے یا بہن بھائیوں کے, تو بالکل جو پگوڑے میں بیٹھا ہوا بچہ تھا نا, اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بچے کی ایک شخصیت ہوتی ہے اور اس کے ایک نفس ہوتا ہے, اس کو آپ مجروح نہ کریں. بلکہ کسی حد تک ہم بعض دفعہ میری بہن یا ہم کبھی ہنستے بھی تھے یا بھائی, کہ اگر چھوٹے بچے کو ڈانٹ دیا نا 1 سال کے 1.5 سال, اوے انگلی نہ ڈالو, اوے یہ نہ کرو, جیسے ہم عام عمومی طور پہ کر دیتے ہیں, یہ چھوٹے 2-3 سال, تو وہ اس بات پہ نالاں ہوتے تھے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, تم نہ کرو. آپ کو اس وقت احساس نہیں ہوتا, لیکن ناؤ چونکہ میں خود تعلیمی
سفر میں انوالو ہوں ان اے وے کہ میں نے ایجوکیشنل چیریٹیز کے ساتھ سیٹ اپ کرنے میں چلانے میں مدد دی ہے گزشتہ 28 سال سے, اور کئی ہزار بچوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کیونکہ یہ بات بالکل درست تھی کہ ایون اس چھوٹے سے بچے کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے, اس کا ایک نفس ہوتا ہے, اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اور اسی لیے اب ہم نے اپنی جو آرگنائزیشن بنائی ہے اس میں ہم نے ایک کور فلاسفی رکھی ہوئی ہے کہ بچہ بچہ نہیں ہوتا. آپ بچے کو بچے کی طرح ٹریٹ نہ کریں گے. بچے سے مراد اس کا یہ نہ لیں کہ اس کا کوئی ذہنی معیار کم ہے یا اس کے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے, کیونکہ آپ اور جب آپ فزیکلی نوٹ کریں کہ جو 6 سے 12 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے درمیان اس کے دماغ کے اندر 12 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ایسا پلاسٹک مائنڈ جو 12 زبانیں سیکھ سکتا ہو وہ انفلوئنس نہ لے رہا ہو اور نہ گین کر رہا ہو. اور ہم لوگ اس لحاظ سے عموماً معاشرے میں جب ان باتوں کو دھیان نہیں دیتے تو بچوں کو ہم مختلف قسم کے اپنے جو فیئرز ہوتے ہیں ان پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اپنے بائسز ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. حالانکہ اس بچے کی شخصیت تو یہ درکار کرتی ہے کہ اس کو ایک ان بائسڈ اچھا انسان بنایا جائے اور وہ خود سیکھے زندگی سے اور خود سیلف لرننگ کرے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. لازمی آپ کا تو پورا ایک ریسرچ ہے, تجربہ ہے. میں نے خود بھی یہ فیل کیا اور میں اپنے گھر میں یہ کہتا تھا کہ جو بچوں کی یہ جو آپ کہتے ہیں نا بچہ بڑا ہو کے سیکھے گا, کبھی بڑا ہو کے نہیں سیکھتا. بچہ بچپن میں سیکھ رہا ہے. دیکھیں جب زبان ہو بچپن میں سیکھ رہا ہے, نماز ہو بچپن میں سیکھ رہا ہے, تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ اچھا انسان بننا بڑے ہو کے سیکھے. اور اگر آپ اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کریں جیسے میں خود کرتا ہوں تو میرا خیال ہے جو پہلے 10 15 20 سال کے جو انفلوئنسز تھے اور جو اس وقت کے ڈریمز اینڈ ڈیزائرز تھے, آپ کو آج تک اس عمر میں 40 50 60 سال کی عمر تک وہ آپ کو وہی ڈرائیونگ فیکٹرز بالکل وہ بالکل ویسے ہی رہتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا میرے دوسرے شخصیت جن کا میرے پہ بہت اثر تھا, میرے استاد تھے مولوی اسماعیل صاحب. اچھا صحیح. اللہ ان کو ابھی بھی قید حیات میں, سو اللہ ان کو باخیریت رکھے. میرا خیال 92 93 کے ہوں گے اب وہ عمر میں. لیکن وہ کیا کمال کی شخصیت تھے یار. یعنی انہوں نے اس زمانے کے جو پرانے ہوتے تھے نا منشی فاضل, ادیب فاضل, مولوی فاضل, اس طرح کی ساری ڈگریاں لی تھی. 3 انہوں نے ایم اے کیے ہوئے تھے. ایک ان کا فارسی میں تھا, ایک اسلامیات میں تھا, ایک اردو میں تھا. اور قرآن کو وہ مطلب ظاہر میرا خیال حافظ نہیں تھے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ فر پڑھتے تھے. لیکن آپ ان کی شخصیت کا کمال دیکھیں کہ میں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں 3 سال ان کے ساتھ عربی کی زبان پڑھی, عربی ایز اے چوائس پڑھی, کیونکہ وہ ڈرائنگ کی چوائس تھی, مجھ سے ڈرائنگ نہیں ہوتی تھی. تو ہم کوئی 4-5 لڑکے عربی پڑھتے تھے, باقی ساری کلاس نے ڈرائنگ لے لی. وہ انہوں نے 4-5 سال ہمیں اس زمانے میں وہ لطیفے بھی سناتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہکے بھی لگاتے تھے. حالانکہ ٹپیکل ان کو ہم کہتے بھی مولوی صاحب تھے. صحیح. ہاں, مولوی اسماعیل صاحب. اچھا. تو آج کل کو یہ جو مولوی والا ماحول بنا ہوا ہے نا کہ جی زندگی سے بیزار ہیں اور تلخ لہجہ ہے اور کرخت ہیں اور بچوں کو مارنے کی ہمیں ملتی ہے. واللہ وہ اتنے نرم انسان تھے, اتنا ان کا دل اچھا تھا اندر سے استاد کہ وہ اندر سے استاد تھے. بچوں کے ساتھ انتہائی والد جیسی شفیق محبت کرنا. تو ان کی سکھائی ہوئی باتیں اور کی ہوئی باتیں اب جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کتنا اثر کرتی ہیں. جس سے یہ مجھے سبق ملا کہ یار جب میں بچوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو یقیناً یہ بچے 10 15 20 30 سال بعد میری کچھ باتوں کو سوچیں گے, کچھ انفلوئنس لیں گے. تو جتنا اچھا ان پہ اثر چھوڑا جا سکے, مثبت اثر چھوڑا جا سکے, اتنا چھوڑنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کیونکہ سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ٹائم کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ پیشے کے حوالے سے ڈاکٹر ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ 28-30 سالوں سے آپ جو چیریٹی آرگنائزیشن ایجوکیشن پہ کام کری ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ نے خود بھی اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, اور یہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہیلتھ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہو تو اس کے لیے ٹائم نکالنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ پالیٹکس میں بھی ایکٹیو ہیں, سماجیات میں بھی ایکٹیو ہیں. یہ جو سیاست ہے یہ کیونکہ پاکستانیوں کا نا بڑا دلچسپ قسم کا مشغلہ ہے. یہ 3 ٹائم بھوکے رہ لیں گے نا, لیکن سیاسی گپ بازی سے باز نہیں آئیں گے. یہ کہتے ہیں یہ بالکل توے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, گرم توے اس پر. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو سیاست میں آپ متحرک رہے اور بڑا فعال کردار آپ نے کیا, پاکستانی سیاست کی فریمنگ اگر آپ کریں
تو 3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں انہیں فوراً ایڈریس کرنا چاہیے، اور اگر یہ ایڈریس نہیں ہوں گی تو پاکستان کی سیاست کا جو جوہر ہے یہ کبھی بھی جھیل نہیں بن سکے گا. اچھا، تھینک یو. آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ جواب اس کا خطرناک اور متنازع بھی ہو سکتا ہے. پہلے ہی آپ مجھے قصے سنا رہے ہیں چینلز کے بند ہونے کے. اچھا دیکھیں، سیاست لفظ اگر آپ دیکھیں تو عربی سے آیا سیاست سے، جس کا مطلب ہے، جو ڈیریویشن یا اس کے گرد جو مطالب ہے وہ ہے کہ تفہیم و افہام اور صلح صفائی. تو سیاست کا جو اصل مطبع نظر اور مقصد ہے وہ تو ہے کہ صلح صفائی. اور چونکہ ہیومن آرگنائزیشن جب ایک بڑے لیول پہ جاتی ہے تو اس میں 10 20 100 ہزاروں انسان جب اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں لازماً اختلاف نظر یا اختلاف رائے نارمل بات ہے. یہ سیاست نام ہے کہ اس اختلاف رائے سے کیسے ایک ایسی رائے ابھاری جائے جو ان سب کے لیے مفید ثابت ہو سکے اور منیمل نقصان دے. اب پاکستان کی جو سیاست کا، آپ نے خود ہی اس کو جوہڑ کہہ دیا، جھیل نہیں کہا آپ نے. نہیں، وہ بن سکتی، امکان موجود ہے. تو دیکھیں اس میں جو میں اول تو یہ ہے کہ مطلب میرے والد والدہ، گھر والے، دوست یار سب اس چیز کے مخالف ہیں، یار سیاست کیوں کرتے ہو. صحیح. اور میرا ان کو ایک ہی جواب ہوتا ہے. مجھے مطلب ظاہر ہے میں سماجی کام بھی کرتا ہوں، سوشل کام بھی کرتا ہوں، مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے اس پہ کہ یار آپ کریں جتنا مرضی کریں لیکن سیاست نہ کریں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کو قوت یا اقتدار کا وہ حصہ ملتا ہے جو ضروری نہیں ہے ایکچوئل را پاور کی بات ہو. آپ کا جو انفلوئنس ہوتا ہے، آپ کی بات سے کوئی متاثر ہوتا ہے. جیسے میں نے الیکشن لڑا تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یار اگر میرے اچھے منشور کی وجہ سے میرا مخالف جو ہے وہ بھی اچھا منشور اپنا لیتا ہے تو یہ بھی میری جیت ہے. ہاں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے آپ سیاست میں اس لیے سیاست میں ہوں کیونکہ اس سے آپ زیادہ انسانوں کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں. آپ مثلا پالیسی سازی میں ایک ایسا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں جس سے مثلا اگر تعلیم کو لے لیں کہ پاکستان میں تعلیم کے کتنے مسائل ہیں، یا آؤٹ آف سکول بچے، اگر آپ اسی ایک مسئلے کو لے لیں تو کم سے کم آپ سیاست میں جا کے ایک ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں جس سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. ورنہ اگر سماجی کوشش اور سماجی محنت کرنے سے مسائل حل ہوتے تو پھر پاکستان میں آپ کو پتہ کتنی چیریٹی ہوتی ہے. عبدالستار ریدی صاحب کو سکسیسفل ہونا چاہیے تھا، خان صاحب کو کبھی بھی اس میں نہیں آنا چاہیے تھا. اور اس وقت بھی اتنی بڑے بڑے مطلب چیریٹیبل ادارے ہیں، خیراتی ادارے، اور بے تاشا کام ہو رہا ہے. پاکستان دنیا میں بھر میں چیریٹی کرنے والے کنٹریز میں سب سے اوپر آتا ہے کہ لوگ کروڑوں کا عطیہ دیتے، ہزاروں کا ٹیکس نہیں دیتے، کھاؤ پیو ہمیں چھڑو مت، ہزاروں کا ٹیکس نہیں دیتے. تو خیر یہ ایک ڈفرنٹ طرف چلی جائے گی. تو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں مطلب سیاست کی تین بنیادی باتیں. تو سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں نظریہ اور نظریے کی سیاست ہونا بہت لازمی ہے. وہ تو آپ کہیں دکھائی نہیں دیتے. وہ آپ کو نظریہ، کیونکہ نظریہ اور ورلڈ ویو اور فکری نظر ہے جون سی، وہ آپ کی زندگی کو ڈرائیو کرتی ہے کہ آپ کہاں جائیں گے خود، اور آپ اپنی قوم کی اجتماعی زندگی کو کہاں لے کے جائیں گے. دیکھیں میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ اصل میں اور آپ ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد حیات نہیں رکھا، کوئی ویژن نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو یہ بھی ہو سکتا ہے یار میرے گھر میں سکون ہو، میرے بچے اچھی طرح سے اچھے انسان بنے، پڑھ لکھ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار میں دنیا کو بدل دوں، لیکن کچھ بھی ہو. اسی طرح قوموں کی اجتماعی حیات میں بھی ایک ویژن اور ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر وہ مقصد نہ ہو تو آپ کا قومی نظریہ نہیں بنتا اور آپ کی قومی حیات بھی متاثر ہوتی ہے. جیسے آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں پہ ان کا ایک ویژن ہے کہ یار ہم نے دنیا میں ڈیموکریسی کی پروٹیکشن کرنی ہے، لبرلزم کی اس کے تحت وہ چاہے گند بھی مارتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، لا کو توڑتے بھی ہیں، لیکن ان کا ایک نظریہ ضرور موجود ہے جس کی بیس پہ وہ اپنی اجتماعی حیات کو ایک طرف لے کے چلتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے نظریے کی سیاست، نمبر 1. وداؤٹ نظریہ کچھ نہیں ہو سکتا. نمبر 1 وداؤٹ نظریہ کچھ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 شخصیت پرستی سے نجات. صحیح.
یہ اتنی لازمی ہے کہ بعض دفعہ میں خود سوچتا ہوں کہ یار میں ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ کام کروں یا اس کو استوار کرنے میں مدد دوں جس میں جو پہلی جنریشن ہے نا بنانے والی اس جماعت کو وہ پاور نہ لے, وہ اپنے گرد ایک نئی جوان نسل کو تیار کرے, ان کو سپروائز کرے, ان کو تربیت دے, ان کی پوری مدد کرے اور پاور ان کو لینے دے. صحیح. خود بزرگوں کی طرح اس پاور پہ اقتدار پہ قبضہ نہ کرے. تو شخصیت پرستی سے نجات یہ نمبر 2 ہے. صحیح. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم یہ تخیلاتی زندگی جو گزارتے ہیں نا, صحیح, جس میں ہم مختلف باتیں بناتے ہیں, اس کو چھوڑ کے ہمیں جو زمینی حقائق ہیں اور جو تاریخی حقائق ہیں, جو انسانی تہذیب کے حقائق ہیں, انسانی زندگی کے ارتقاء کے حقائق ہیں, جن کی بیس پہ انسانی لائف چلتی ہے, صحیح, اس کے تحت آپ عملی زندگی کو, اس کی عملیت کو آپ تسلیم کریں اور اس کے حساب سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں. صحیح. کیونکہ اس ایک جو ویژن آپ بناتے ہیں اور جو عملیت ہوتی ہے, جب اس کے درمیان کوئی بیلنس آئے گا تو ہم اس کام کو کر سکیں گے. میرا خیال ہے اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جو پہلی 2 باتیں ہیں نا, تو انہیں سن کر تو مجھے لگا کہ وہ نہیں, وہ پنجابی میں اس نے کہا تھا کہ پھر سے نہ ہی سمجھا ہوں کیونکہ نہ تو نظریے کی سیاست یہاں پر ہے, اور مجھے لگتا ہے گلوبلی بھی اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز نے بہت ہی اثر ڈالا. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا الیکشن دیکھیں, فرانس کا الیکشن دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, یہ وہ تو تعصبات کو تو ایڈریس کیا جا رہا ہے, آئیڈیالوجی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی. اور خود پاکستان کے اندر بھی یہی والی بات ہے, اور یہاں پر بھی جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایشو کو ایڈریس کریں. ایشو کیا ہے جی؟ پانی, بجلی, روٹی, کپڑا, مکان, یہ ساری جو چیزیں ان کو ایڈریس. اچھا, یہ وہ ایشوز ہیں جن کو آپ کو ایڈریس کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ وہ ایشوز ہیں جو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہونے چاہیے لیکن ایک ریاست کے اندر. ہاں, لیکن دیکھیں نا وہ ہیں, وہ اس لیے کہ پاکستان پہ جو اشرافیہ کا قبضہ ہے, وہ اشرافیہ, پاکستان کی سیاسی اشرافیہ, اس نے یہ بائی ڈیزائن انشور کیا ہے کہ پاکستان کا جو دہقان ہے یا پاکستان کا جو عوام کا انڈیویجول عام آدمی ہے, وہ کبھی اس فکر روزہ افطار سے نکلے ہی نہ. وہ کیا اقبال نے کہا تھا, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. ہاں, بالکل لگائی رکھو. ہاں بالکل, اس کو مست رکھو فکر صبح گائی میں سے. اس ویرا اٹھے بیچارہ کہ یار میں روٹی کہاں سے لاؤں گا, شام کو بیچارے کو پریشانیوں میں شام کی روٹی کہاں سے لاؤں گا. ٹھیک ہے, اگر میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو کیسے حل کروں, کیونکہ جب اس کو الجھاتے رہو. اقبال نے دوسری بات کہی تھی نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل اژدہا میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں اقبال کو کہ جی اقبال جو سا وہ ان کی شاعری میں کوئی انقلابی نظر, ان کو یہ شعر سننا چاہیے. ہاں, یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور آج کل کے مسلمان ماحول میں تو کہا جاتا ہے تقدس کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ یار ابلیس اللہ کو جبرائیل کو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل کو تانا دے رہا ہے نا کہ تو کیا تیری حیثیت کیا ہے, تو فقط اللہ اللہ کر رہا ہے, میں ہوں جو کھٹکتا ہوں اپوزیشن پوری بنائی ہوئی ہے. تو یہ بات کہنا اٹ سیلف بڑی جرأت کی نشانی ہے. اچھا, یہ تو تھوڑا سا سیاست کا جو ہمارا وہی بات ہے کہ آپ نے جو اچھا, اس میں ایک بات میں اگر کہہ دوں, عرض کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ نہ کرنا لکھا ہے, لیکن ایک انسان کو کوشش تو کرتے رہنا چاہیے. کوشش نہیں ہوگی, کوشش لازمی کی بات یہی کرنی ہے. اس کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہیں مایوس نہیں, کیونکہ دیکھیں آپ جب بھی 5 مرلے کا گھر بھی بنانا چاہیں گے, بلکہ 1 مرلے کی دکان بھی بنانا چاہیں گے, تو آپ نقشہ بھی بنائیں گے, آپ بنیادی بھی کھودیں گے, آپ مٹیریل بھی لگائیں گے, تو اصول تو وہی ہوں گے سارے. مسئلہ یہ ہے کہ ان اصولوں کی جانب آپ نے کب آنا ہے, آج آنا ہے یا کل آنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر بنانا ہے, تو کیا آپ نے پوتوں کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ آ کے بہتر کریں گے, یا آپ نے خود کرنا ہے؟ وہ چینیوں کی بڑی مشہور ایک کہاوت ہے نا, اگر آپ نے 1000 میل کا بھی سفر کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم تو ضرور اٹھانا پڑے گا. تو وہ پہلا قدم کس کا انتظار کریں؟ نبی تو کوئی نیا آنا نہیں, امریکہ نے آگے ٹھیک کرنا نہیں, انڈیا نے آپ کے ساتھ کوئی محبتیں بڑھانی نہیں, تو کسی نے یہیں سے کرنا. اسی لیے میں نے مثال دی نا, دیکھیں عملیت پسندی جو میں نے تیسری بات بولی وہ اس لیے بولی کہ اگر ہمارے خان صاحب, میں خود پی ٹی آئی میں رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کو چھوڑ چکا ہوں, لیکن اگر خان صاحب عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلیکسیبلٹی دکھاتے, ٹھیک ہے, تو اس ملک کی صورتحال بہتر ہوتی. اس طرح نہ ہوتی. آپ نے پی ٹی آئی پریس کانفرنس کر کے چھوڑی ہے بغیر پریس کانفرنس؟ میں پی ٹی آئی 2018 میں
چھوڑ دی تھی، اس سے بہت پیچھے ہٹ گیا تھا کیونکہ میں اس چیز سے اختلاف رکھتا تھا. آپ پی ٹی آئی کو اس وقت چھوڑا جب اس پی ٹی آئی کو عروج مل رہا تھا؟ جی بالکل. اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ خان صاحب نے شروع سے کہا تھا، جو ہماری جب 2013-14 میں بہت کلوز کام کیا ہے، اس وقت ساری باتیں یہ طے ہوئی تھی کہ ہمیں ایبسولوٹ میجورٹی ملنی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی قید نہ کر سکے، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے، تاکہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کام کو کر سکیں. اور ہم جب تک ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آئے گی اور غلط طریقے سے ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ جب آپ نے اس اصول پہ کمپرومائز کر لیا اور آپ اس پوزیشن سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہونے والا انجام تھا وہ اچھا نہیں ہوا، وہ ہونا بھی نہیں تھا. اور ظاہر آپ کو پتا ہے شخصیت پرستی کی بات کی نا، پاکستان میں اس طرح کی باتیں پسند نہیں کی جاتی. نہیں ایسے ہی ہے، جب آپ کو کہا جائے تو آس پاس کے لوگ پھر بہت باتیں کرتے ہیں، جی یہ بندہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو جا کے ٹھیک نہیں ہے، گمراہ کرتے ہیں سارا. کیونکہ اصل میں ہماری شاید پوری ہسٹری ایسی ہے کہ ہم شخصیات کے بغیر رہے نہیں. ہم نے ہمیشہ اصولوں کو قربان کیا، ان کو وائلیٹ کیا اور شخصیات کو ہمیشہ مقدم رکھا. ہاں دیکھیں آپ یاد کریں رسول اکرم کی بات کو، مطلب ان کی اگر اسلام کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، رسول پاک نے اپنی شخصیت پہ کبھی زور نہیں دیا، ایسے اصولوں پہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں، مغرب میں پروفٹ محمد کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں یا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دا گریٹسٹ پرسن انسان کے طور پہ، اس کا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یار اس نے اپنے ارد گرد کے انسانوں کی ایسی زبردست تربیت کی، انہوں نے لیڈر بنائے. وہ کہتے ہیں جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گرد اپنی جو سایہ نہیں پھیلایا، لیکن وہ بنایا کہ ان کا اپنا سایہ بہت بڑا. بالکل. اور تو پھر جب رسول پاک نے خود شخصیت پرستی کو ختم کیا، ٹھیک ہے، رسول کے آنے والے پیچھے لوگوں نے شخصیت پرستی کو ختم کیا، لیکن ہم نے اس کو ہر لیول پہ اڈاپٹ کیا. ہم نے اس کو مطلب پیری فقیری سے لے کے سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہے، پیر کا بیٹا پیر ہے، وزیر کا بیٹا وہی سمجھتا ہے. تو وہ تو ہے، لیکن جو ہم ان کے پیچھے مرید چلتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، وہ گھر پیر کا گھی کے چراغوں سے روشن اور ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہم حاجی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ آپ کو امیدیں نہیں ہیں پاکستان سے؟ آپ تو سیاست کے میدان میں رہے، اتنا عرصہ آپ نے گزارا. کچھ لوگ اٹرنل آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں سے چاہیے ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ آپ دیکھیں. میں آپ کو اینٹی ایجنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ تو بتایا نا کہ وہ جو آپ نے نسخے جو ریاست کیے، مطلب یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں نہیں ہوتی، وہ تو ٹھیک کریں کم از کم. اچھا وہ جو میں نے چیزیں ڈسکور کی نا، جو اس کا اگر آپ واقعی اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ایک بہت بڑی بیماری ہے، جو بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، وہ ہے ڈائبٹیز، ذیابیطس، شوگر. جو ایجنگ کی 2-3 تھیوریز ہیں، اس میں ایک انفلمیشن ایجنگ تھیوری ہے، ایک انفلیمیشن ایجنگ تھیوری ہے. اچھا انفلیمیشن ایجنگ تھیوری ہے جس کے بارے میں بہت ویٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو باڈی میں تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ انفلیمیشن سے، سوزش سے پیدا ہوتی ہیں. جب ہم تلاش کرنے جاتے ہیں کہ ساری باڈی میں سوزش کہاں سے آ رہی ہے، اگر ایک انسان بالکل نارمل ہے، اب آپ کہیں یار میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کوئی انفیکشن نہیں ہے، کوئی میری چوٹ نہیں لگی، تو مجھے سوزش کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے کے اندر جو اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے جو کھانے کا سٹائل ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو انسولین کا سینٹرل میکانزم ہے جس سے میٹابولک ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی صورت شوگر اور ذیابیطس کی صورت میں ہے. یہ ایک ایسی سینٹرل بیماری ہے جو آپ کے اندر ایک فیٹ، آپ کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر، یعنی چھاتی سے لے کے نیچے آپ کی ناف، اس سے نیچے آپ کے پرائیویٹ پارٹس تک، جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے پیلوس تک کا، اس کے اندر آپ کی آنتیں، آپ کا جگر، آپ کی سپلین، سٹمک وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو فیٹ کلیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم وسرل فیٹ کہتے ہیں. اچھا وہ جو وسرل فیٹ کی کلیکشن ہے نا، جنرلی اسپیکنگ جب وہ بڑھتی ہے آپ کی باڈی کی سوزش بڑھ جاتی ہے. اچھا وہ اس کو ہم کہتے ہیں سب کلینکل، یعنی کلینکلی آپ کو ظاہراً اس کے کوئی سمپٹم نظر نہیں آتے، لیکن وہ مائکرو نقصان مسلسل ہر لمحہ، ہر وقت، ہر روز کر رہی ہوتی ہے، تاکہ
جب آپ اس کو مہینوں سالوں پہ معید کرتے ہیں تو اس کا نقصان بہت، جیسے وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ ٹپکے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تو وہ والی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ ڈسکوری یہ ہے کہ یہ جو انسولین کا میکانزم ہے نا، اگر اس کو کنٹرول کیا جائے اور وسرل اوبیسٹی کو ریڈیوس کیا جائے تو آپ کی انفلیمیشن کم ہوگی. انفلیمیشن کم ہوگی کیونکہ وہ فیٹ کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ فیٹ اٹ سیلف ریلیز ہوتی ہے، انفلیمیٹری مارکرز کو ریلیز کرتی ہے باڈی کے اندر، جو جا کے باڈی کے سیلز کو، مختلف خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. صحیح. ہمارے 4 مطلب انسانی جو بیماریاں ہیں ان کو آپ 4 کیٹیگریز میں بدل سکتے ہیں. میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، صحیح. ویسکولر ڈس آرڈر یعنی جس کو ہم ہارٹ اٹیک، اسٹروک، بلڈ پریشر، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں. کینسر کی بیماری ہوتی ہے، اور ڈیمنشیا اور الزائمر جس سے یادداشت متاثر ہوتی ہے اور آپ کے مطلب اعصاب متاثر ہوتے ہیں، یہ بیماری. یہ 4 کیٹیگریز ہیں بڑی بیماریوں کی. صحیح. چاروں کی چاروں بیماریوں کا اوریجن ہے جون سا، اس میں انفلیمیشن، سوزش کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. یعنی یہ ویسکولر جو ڈس آرڈرز ہیں اور میٹابولک ڈس آرڈرز، اس میں تو کلیئرلی سب کو پتا ہے کہ رول ہوتا ہے. الزائمرز، ڈیمنشیا، اس کے بارے میں بھی یہ اب ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ رول ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جب کھاتے پیتے ہیں کوئی چیز تو ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ہے انسولین کے نام سے. صحیح. سب نے سنا ہے ذیابیطس سے انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں. وہ انسولین کا جو انجیکشن لگتا ہے، وہ جو انسولین ہارمون ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ وہ جو شوگر آپ کے خون میں آتی ہے اس کو وہ سیل کے اندر دیتا ہے تاکہ سیل اس کو استعمال کر کے اپنی توانائی حاصل کر سکے. صحیح. جب آپ شوگر کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، شوگر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایسی چیز لیں جس میں صرف کاربوہائیڈریٹس شامل ہوتے ہیں، فیٹ اور پروٹین بھی شامل ہوتی ہیں کسی حد تک، جس میں شوگر کا ایلیمنٹ ہو، تو وہ انسولین اس کو پش کرے گا. اچھا. اب جب آپ انسولین کو بہت ریپڈلی بار بار اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پش کرے، یعنی آپ نے بھی کچھ کھایا، گھنٹے بعد پھر کچھ کھایا، پھر گھنٹے بعد پھر کچھ کھایا. صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو وہ سیل ہے وہ سیچوریٹ ہو گیا، اس میں ایک دفعہ گلوکوز گیا، دوسری دفعہ گیا، تیسری دفعہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. وہ گلوکوز فیٹ بن جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار گھی کھانے سے، آئل کھانے سے ہم موٹے ہوتے ہیں، ہم آئل کھانے سے موٹے نہیں ہوتے، ہم شوگر کھانے سے موٹے ہوتے ہیں. اور اس حد تک اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ اب جو ہمارے میڈیکل سرکلز ہیں، کم سے کم ان کے اندر جو خاص طور پہ ایجنگ کے بارے میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو وائٹ شوگر ہے وہ ایک پوائزن ہے. بالکل. سفید چینی ایک زہر ہے. صحیح. مطلب کوئی بھی چینی ہے جو ان سب وہ نقصان دہ ہے، لیکن سفید چینی تو بالکل ہی زہر ہے. صحیح. اور تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس انسولین میٹابولزم کو ان کنٹرول چھوڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جو عمر بڑھتی ہے انسان کی 30، 40، 50 میں جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا پیٹ بڑھ گیا ہے، لاف ہینڈل نکلا ہے، توند نکلے، تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ فیٹ ڈپازٹ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ہم اس فیٹ کو کنٹرول کر لیں، اس کو ریڈیوس کر لیں، اپنے انسولین میکانزم کو کنٹرول کر لیں، صحیح، جو ایک لمبی علیحدہ ڈسکشن ہے، بالکل، تو ہم نہ صرف بہت سی بیماریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں، ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں، ان کی پیش بندی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو ریڈیوس کر کے اپنی جو ڈیتھ اور ڈسیبلٹی، صرف ڈیتھ کی بات نہیں ہے، اس اباؤٹ ڈسیبلٹی ہے. اس بات دیکھیں، اگر آپ 80 سال زندہ رہے لیکن آپ کی زندگی کے 10-15 سال بستر پہ گزرے، یا آپ چل نہیں سکتے تھے، یا آپ کو سٹروک ہو گیا تھا، یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، یا آپ بچوں کے ساتھ ہنس کھیل نہیں سکتے تھے، یا آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آپ ان کو ہنس کے اٹھا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو آپ ایک مطلب اپاہج کی زندگی گزارتے ہیں نا. تو دا کانسیپٹ از دس کہ آپ اپنی زندگی کے آخری دن تک آپ کو ہیلدی رہنا چاہیے. کیا کریں؟ کوئی 3-4 کام بتائیں نا اس کے لیے. کھانا کم کر دیں. کھانا کم کریں، اور دوسرا کھانا کم کریں، لیکن یہ تو اگر سب سے امپورٹنٹ بات جو کریں نا آپ، وہ یہ ہے جو جس کو ہم ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ کہتے ہیں یا فاسٹنگ کہتے ہیں. صحیح. روزہ رکھیں. وہ جو 8-16 والا فارمولا ہے، 8-16 والا فارمولا بہت اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے. روزہ رکھ لیں. 14-10 والا فارمولا بہت اچھا ہے، لیکن میرے اپنی ریسرچ کے مطابق جو سب سے آئیڈیل فارمولا ہے وہ 18-6 والا ہے. اچھا. 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں آپ.
18 घंटे की। बिल्कुल। तो वो जो वीकनेस हो जाती है उसका क्या करते नहीं, कोई वीकनेस नहीं होती, हैं? अच्छा, बिल्कुल कोई वीकनेस नहीं होती, ये आपके सिर्फ यूज्ड होने की बात जैसे है। पानी मुझे पी खुद सकते हैं। तकरीबन 3 साल हो गए ये करते हुए। अच्छा, और हाँ जी, वाटर फास्टिंग करें, आप ड्राई फास्टिंग करना चाहते हैं ड्राई फास्टिंग कर लें, जैसे हम रोज़ा रखते हैं ड्राई फास्टिंग होती है। सही। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने काम की वजह से और आदत की वजह से सहरी पे हार्डली एवर उठाऊँ, कई सालों से मेरी ये आदत है। अच्छा। तो मेरा ऑलमोस्ट उठता हूँ, 1 गिलास पानी पीता हूँ, सो जाता हूँ, सही। या नमाज पढ़ी सो गए, 1 गिलास, सुबह खाया नहीं जाता, तो मेरा ऑलमोस्ट 24 घंटे का फास्ट होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप कम से कम अपनी ये आदत डेवलप कर लें 16-8 वाली या 18-6 वाली, तो आप क्या करते हैं, आपका खाने का वक्फा चूंकि टाइम कम हुआ तो आप खाते कम है। कम खाना खाने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप वक्त वो मुकर्रर कर दें, यानी अगर आप सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक खाते हैं तो आपके पास वक्त ही कम है ना खाने का, ऐसे ही आप कितना खाएंगे? ऐसे ही। आप सुबह 10 बजे उठ के थोड़ा सा 11 बजे तक कुछ खाएंगे, बीच में एक खाना ठीक खाएंगे एंड दैट्स इट। लेकिन ऐसा भी ठीक तो होता है। है ना कि जब आप बहुत लंबा टाइम नहीं खाते कुछ, तो फिर जब आप एक टाइम खाते हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उस टाइम पे। नहीं, ये आदत बनाने की बात है। इट्स अच्छा। 1-2 दफ़ा ये होता है, उसके बाद नहीं होता। अच्छा, दूसरा 2-3 मुझे ये दफ़ा बात होता बताएं है, कि क्योंकि आप देखें इंसानी जिस्म बगैर खाए 42 दिन तक जिंदा रह सकता है। अच्छा। बगैर खाए, अच्छा, बगैर पानी के सिर्फ 3 दिन। हमें तो लगता है हम अगली सुबह मर जाएंगे बगैर खाए। अगर आप बिल्कुल ना खाएं, अच्छा, 42 दिन तक जिंदा 42 दिन तक आप रह सकते लेकिन हैं 42 दिन बगैर तो आप खाए। ठीक अब ठाक- जाहिर है लाखों हो जाएंगे, आपकी बॉडी खाएगी जो आपकी फैट है, हाँ। प्रोटीन को, मतलब इतना इंसान की हाँ, जिस्म जब के अंदर आप होता नहीं है। खाएंगे तो बॉडी फिर आपको खाएगी अंदर से। हाँ, तवानाई तो इस्तेमाल करनी है। तो उसी तरीके से तो आप अपनी फैट को पिघलाते हैं ना। सही। जो फैट आपने इकट्ठी कर ली है उसको पिघलाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं या वाटर फास्टिंग करते हैं, तो फ्रूट आप खाना कैसा है डॉक्टर साहब? जी, फ्रूट खाना कैसा है? फ्रूट खाना अच्छा है, लेकिन फ्रूट के अंदर शुगर होती है, तो फिर, फ्रुक्टोज होती है, मतलब एक कुदरती सब्जियां, शुगर है। सब्जियां। सब्जियां अच्छा, मैं आपको चूंकि जवाब लंबा हो जाएगा, अगर आप फिर किसी इस मौजू पे हम बिल्कुल, लंबी हाँ। बात कर लेंगे। चंद सब्जियां एंटी एजिंग केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स रखती हैं अपने अंदर। अच्छा, वो कौन सी है? सुर्ख प्याज, अच्छा। ठीक है, चुकंदर, हम्म, पालक, गोभी, केल, पता नहीं यहाँ केल मिलती है नहीं, ब्रोकली, केल, हाँ मिलती है। केल, ब्रोकली, ये इनके और ये सुर्ख अंगूर, अच्छा, सही। इनके इन सब्जियों से निकाले हुए केमिकल सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं एंटी एजिंग के लिए। अच्छा, सही। तो ये इस्तेमाल करें आप। एक और काम कीजिए, एक छोटी सी टिप, खाना खाते वक्त आप हमेशा थोड़ा सा फ्रूट पहले ये सब्जी पहले खा लें, सैलेड के सलाद तौर पे। पहले खा लें। अच्छा, सही। क्योंकि जब सलाद आपके पेट में चला जाता है तो जो उसका फाइबर है, उसके बाद अगर आप जब रोटी खाते हैं, हाँ, तो चावल कम खाते हैं, कुछ खाएंगे, भी हाँ। खाते हैं, नहीं कम नहीं खाएंगे, सिर्फ जो आप एब्जॉर्ब करेंगे ना, वो एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। सही। जब एब्जॉर्प्शन स्लो होगी तो इंसुलिन की स्पाइक नहीं आएगी, इंसुलिन स्लोली राइज करेगी। सही। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इंसुलिन की स्पाइक से बचें। अच्छा, सही। इंसुलिन जो तेजी से बढ़ती है ना, उससे बचेंगे। वो तेजी से बढ़ती है तो वो क्या करती है, वो फैट बनाती है। उसका बेहतर हाल ये है कि आप खाने से पहले अगर आप थोड़ा सा सैलेड सलाद खा लें सही, तो आपकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी। ये एक सही। छोटी सी ट्रिक है। उसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन है वो रेगुलेटेड तरीके से बढ़ेगी, स्पाइक नहीं देगी, तो उसके फैट बनाने के चांसेस कम होंगे, कम हो जाएंगे इसके। और फ्रूट में शुगर होती है, फ्रूट में शुगर होती है तो फ्रूट आप खाते हैं, ज़ाहिर अच्छा लगता है, लेकिन आप देख लेना, अब आम है, अब आम इतना मीठा होता है यार। हाँ, उसको शुगर बम कहते हैं। इतने मीठे आम होते हैं, हाँ। अगर आप 4-5 खा लेंगे तो हाँ, तो क्या तो फ्रूट खाना चाहिए, उसके अंदर फाइबर होता है, अच्छी चीजें आमों होती के बारे में हैं, असल में देखने जितने बड़े न्यूट्रिएंट्स होती हैं। हाँ, शायर हैं अदीब हैं, मिर्जा गालिब ने कहा था, लेकिन आम चीज ज़्यादा हो और मीठे हो। आम चीज ही ऐसी है। ये कोई आम चीज़ नहीं है। आम चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। तो फ्रूट खाएं, लेकिन फ्रूट से ज्यादा अच्छी है सब्जी। सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, इनके अंदर लिटरली ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी एजिंग, आपके सेल के अंदर जो हुआ डैमेज है उसको दुरुस्त करते हैं, डीएनए के डैमेज को दुरुस्त करते हैं, आपके सेल की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। तो ये जॉनसन को खाएं तो
آپ کی جو literally صحت آپ کو ہے مفید وہ اچھی رہے گی، اور جو بڑھاپا ہے آپ کا وہ ذرا گریسفل ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ نہیں، آپ کا بڑھاپا صحت مند ہوگا. ہاں اور ایک اور چیز جو بالکل بہت لازمی ہے، جو پرابلی ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، ایکسرسائز، ایکٹیویٹی. ہاں کچھ ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی، روزانہ کریں، فزیکل ایکٹیویٹی. اور اس دن ایکٹیویٹی نہ کریں جیسے آپ نے کھانا نہیں کھایا. جی نہیں کریں، اس دن بھی کریں. وہ کسی نے بہت اچھا کہا تھا، جس دن آپ کھانا کھائے بغیر فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، اس دن آپ کی آٹوفیگی کا جو پروسیس ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. فیٹ کو زیادہ آپ کھاتے ہیں. صحیح. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا نا کہ قہوہ پینے سے، پودینے والا قہوہ پینے سے نا وزن کم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پودینہ پہاڑ پہ خود چڑھا جائے تب یہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت ہم نے سیاست کی بات کی، کس وقت ہم نے تھوڑی سی فلسفی کی بات کی، کس وقت ہم نے آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنی مہارت سے ساری باتیں جو ہیں. لیکن بہت سی باتیں جو میں یہ تھوڑا سا کروں گی، جو آپ نے بچوں کے حوالے سے ایک پورا، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس پر ہم پھر کس وقت بات کریں گے. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں. اور یہ جو ایجنگ والا ایشو ہے یہ میرا سب کے لیے ہے، اور اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ابھی سے کوشش کریں. یہ بچوں کو جو آپ وائٹ شوگر صبح و شام نا مائیں اس کو ٹھونس رہی ہوتی ہیں کہ یہ بیٹا یہ میٹھا کھا لو، یہ کھا لو، تو تھوڑی سی احتیاط کریں. کیونکہ آج ان بچوں کو شوگر کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ کل ان بچوں نے جو پیسے کمانے ہیں، آدھے گھر والوں کے لیے کمانے ہیں اور آدھے اپنے علاج کے لیے کمانے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم آگے بھی ایک پورا سیشن کریں گے تاکہ ہم مزید ان سے استفادہ کر سکیں. ابھی تک ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوتی ہے.